بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بیلاگ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عرفان. بڑی اہم خبریں ہیں جن پہ آج کا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو اپوزیشن کی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 27 فروری سے جو لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے اور حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے جو عزائم ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ کتنی ایفیکٹو لانگ مارچ ہوگی یہ, کیونکہ ماضی میں پی ڈی ایم نے مشترکہ طور پہ لانگ مارچ کی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکل پایا. اسی طریقے سے مختلف جو پچھلے 3 سال کا عرصہ ہے اس میں کنٹینیوسلی اپوزیشن اس چیز کے اوپر کام کرتی رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ حکومت کو ہم اگلے مہینے اور کئی تاریخیں دی گئی اور کہا گیا کہ ہم حکومت کو گھر بھیجیں گے, لیکن تاحال حکومت کے گھر جانے کی کوئی تاریخ اپوزیشن کے مطابق وہ سامنے نہیں آ سکتی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اپوزیشن ہی منتشر ہوئی, اپوزیشن میں دراریں پڑی اور حکومت اپنی جگہ, گو کہ بہت سارے مسائل تھے, مہنگائی ہے, باقی ایشوز ہیں, لیکن اپنی جگہ قائم و دائم اور کھڑی ہے. اور اب تو آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں, مختلف طرح کے مفروضات ہیں, ملک میں صدارتی نظام کی افواہیں ہیں, کس حد تک اس میں صداقت ہے, اس چیز کے اوپر آج کے پروگرام میں بات کریں گے. اور ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے 26 جنوری انڈین ریپبلکن ڈے آ رہا ہے, اس حوالے سے آج کے پروگرام میں خصوصی بات کریں گے کہ بھارتی یوم جمہوریہ دراصل ہے کیا, کیوں اس کی بنیاد رکھی گئی, اس دن کو انڈیا کیوں بناتا ہے اور پوری دنیا میں ڈنڈورا کیوں پیٹتا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں, آخر ایسا اسے وضاحت کرنے کی ضرورت کیا پیش آ رہی ہے. اور اسی طرح جو آج ایک اور ڈیولپمنٹ, وزیر اعظم آزاد کشمیر آج اپنے سعودی عرب کے دورے کے بعد اسلام آباد پہنچے, بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کا استقبال کیا, اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے. اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے آج جو شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ کی طرف جا سکتے ہیں اگر وہ ملک آئین اور قانون کو مانیں گے, تو اس حوالے سے کیا چل رہا ہے, یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے قمر زمان قاہرہ صاحب, جن سے ہم سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ممکنہ لانگ مارچ اور اس کی تیاریوں کے حوالے سے اور اس کے امپیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ممکنہ لانگ مارچ جس کی تاریخ دی جا چکی ہے اور پیپلز پارٹی کے قیادت کے مطابق اس کی تیاریاں جاری ہیں, زور و شور سے جاری ہیں, اور ایک تاریخی لانگ مارچ ہوگا. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس حوالے سے فرمایا ہے کہ حکومت کو گھر بھیج کے ہی دم لیں گے, جبکہ شیخ رشید صاحب نے آج ہی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اپوزیشن کی رنگ اور پسٹن جو کہ بیسیکلی گاڑیوں کے انجن میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹھ چکے ہیں اور وہ کوئی ایفیکٹو لانگ مارچ یا کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے. اس حوالے سے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے جوائن کیا. سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سر اس حوالے سے عموماً کیونکہ میں پہلے بھی آپ سے کئی دفعہ ایک ہی سوال کر چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک موو بناتی ہے لیکن ایک وقت پہ آ کے کہیں نہ کہیں وہ اس پروسیس کا پھر حصہ نہیں بنتی, تو اس دفعہ کیونکہ آپ کی اپنی کال ہے, سولو فلائٹ ہے, احتجاج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے, کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اس بار کیا اہداف کیا ہیں سر؟ میں آپ کے اس سوال کے دوسرے حصے کی طرف بعد میں آتا ہوں. پہلے میں یہ وضاحت کر لوں کہ وہ کون سی موو ہے جو ہم نے بنائی اور ہم اس کا بعد میں حصہ نہیں بنے. ہم نے پی ڈی ایم بنائی اس گورنمنٹ کے خلاف, ٹھیک, اور پی ڈی ایم سے ہمیں نکلنے پہ مجبور کر دیا حسن اقبال صاحب نے, ٹھیک, پی ڈی ایم کے رویے نے. انہوں نے ایک انتہائی انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اختیار کیا, تو یہ پیپلز پارٹی نے بالکل ہی نہیں چھوڑا. اور ہم نے اس پہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ اپنا وڈرا کرے جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور معذرت کرے اس بات پہ اور اے این پی کو راضی کرے تو بالکل, کیونکہ جو سب کا عزت کا معاملہ ہے نا جی, وہ سب کی سانجھی ہے, اپنے اپنے طور پہ سب کا عزت کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو پیپلز پارٹی کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہے. اور ہم نے جب تک ہم پی ڈی ایم کے اندر تھے, پی ڈی ایم بہت فعال تھی اور ہم نے بائی الیکشن بھی جیتے, ہم نے سینٹ کا الیکشن بھی جیتا, ہم نے حکومت کی چولہے لا کے رکھ دی تھی. رہی بات اب کیا ہوگا, ہم نے 27 فروری کو پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کی کال دی ہے اور وہ مارچ ہم کر کے آئیں گے اسلام آباد. مقصد بڑا واضح ہے, ہم بہت عرصے سے اس حکومت کو ختم کرنے کے, اس سے جان چھڑانے کے درپے ہیں. کیوں ہے, سال ہو گیا, کیوں ہے؟ جی سر, اس لیے ہے کہ ہماری دانش میں اس حکومت نے پاکستان کو بہت بڑے گرداب میں پھینک دیا ہے, بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو گئے ہیں اور ہر آنے والا دن ایک نیا کرائسس, ایک نیا مسئلہ اور گہرا مسئلہ پیدا کرتا جا رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا دن یہ جتنا عرصہ یہ گورنمنٹ رہے گی اتنے ہی پاکستان کے مسائل ڈیپ ہوتے چلے جائیں گے. اور اب تو حکومت سے بڑھ کے پاکستان کی اسٹیٹ کے پرابلمز کھڑے ہو گئے ہیں اور کھڑے ہوتے جا رہے ہیں, اور ہم کہیں irreversible صورتحال میں نہ چلے جائیں. لہٰذا
इससे जान छुड़ानी चाहिए। ये बड़ा हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है। उसके लिए लॉन्ग मार्च की हमने कॉल दी हुई है। उसकी प्रिपरेशन जारी है। वो कराची से शुरू होगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो प्रिपरेटरी सेशंस में, जिस तरह हमारा अभी किसान मार्च शुरू है, इसके बाद दीगर हमारे सेमिनार्स और इश्यूज हैं वो हम करेंगे, और फिर एक बड़ी तादाद में लोगों के साथ इंशाल्लाह हम मार्च करते हुए इस्लामाबाद आएंगे और अपने हतमी लाए अमल का ऐलान करेंगे इस हुकूमत से। इन द मीन टाइम हमें उम्मीद है कि सूरत हाल ऐसी इवाल्व होगी कि इस हुकूमत का जाना जरूरी हो जाएगा, ये हुकूमत से हम फारिग हो गए। सर, आप एक इंतहाई मुल्क के सीनियर सियासतदान हैं, सदारती निज़ाम के हवाले से भी कुछ अफवाहें चल रही हैं, इसको आप क्या मैं ये नहीं कहता कि ऐसी कोई बात पॉसिबल है या हो सकती है, बट आप अपना सियासी तजर्बे से और हालात को, वाक़यात को देखते हुए इन अफवाहों का रद्द-ए-अमल क्या देंगे? देखिए, इस तरह की अफवाहें पिछले 20, 25, 30 साल से चलती हैं, कभी सदारती निज़ाम, कभी क्या, इसके शोषण चलते रहते हैं। पहली बात तो यह है कि इस मुल्क के अंदर 4 बड़े ताकतवर सदूर रहे हैं, अयूब खान, जाहिद खान, रजाउल हक और परवेज मुशर्रफ। आलमाइती रहे हैं, कोई उनके रास्ते की रुकावट नहीं, ना कोई अदालत उनके रास्ते में थी, ना कोई हुकूमत उनके रास्ते में थी। तो वो क्या पाकिस्तान को 4 चांद लगा के चले गए? पाकिस्तान का हर डिक्टेटर के दौर में, हर सदर के दौर में पाकिस्तान एक नए का शिकार हुआ। दूसरा, पाकिस्तान का आइन एक वफाकी पार्लिमानी आइन है। हमारे जैसे मुल्कों के लिए यही एक बेहतर रास्ता है। सवाल ये नहीं है कि वज़ारती निज़ाम हो या सदारती निज़ाम हो, सवाल ये है कि क्या अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की राय से बनने वाली हुकूमत के फैसलों पे तमाम रियासती इदारे अमल करेंगे या नहीं, या माजी की तरह रियासती इदारे पाकिस्तान के जो फैसला साजी है उसमें शेयर करेंगे या अपनी मर्जी से चीजें तब्दील करना चाहेंगे। क्या ये है दुनिया का जो कामयाब तजर्बा है, हमें उससे सीखना चाहिए, और वो ये है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, अवामी राय से बनने वाले जो लोग हैं, वो फैसले करें, वो ऐवान फैसले करे और तमाम स्टेट उसको माने। इसको जब तक हम हल नहीं करते, ना वज़ारती निज़ाम मसले का हल है, ना सदारती निज़ाम मसले का हल है। सर, बस आखिरी सवाल, आपके वक्त का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, सवाल ये हो रहा है कि इससे पहले 4 मुस्लिम लीगी मेंबरान, सीनियर मेंबरान का कहा गया कि उन्होंने जाके कहीं एश्योरेंस दी है कि जी हम वज़ीर आज़म बनने को तैयार हैं। उसकी लॉजिक नहीं बनती। अगर कोई एक बंदे के ऊपर बात होती तो समझ आती थी, कोई 4 बंदे जाके भी कहेंगे कि जी हमें जिसको चाहे वज़ीर आज़म बना ले, क्या ये लॉजिकल बात समझ आती है? इसी तरह सदारती निज़ाम है। इसी तरह इसकी वजह ये है कि जो मौजूदा हुकूमत ने लोगों की जिंदगी में आग लगाई है पहले ही, अब मिनी बजट आ गया है, उसके बाद तेल की कीमतें बढ़ गई, बिजली की कीमतें बढ़ गई, और चीजों की अशिया की कीमतें, दर्जात की कीमतें बढ़ गई। अब ये सारा कुछ जो हो रहा है, ये अवाम का गैज़ो गज़ब और गुस्सा, इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, इसको दूसरी तरफ ले जाने के लिए ये मौजूद छेड़ा गया है। और लेटेस्ट निशा महमूद कुरैशी साहब ने अपने तय छेड़ दिया है, उसको हुकूमत की ताईद हासिल नहीं है, उनकी ना जमात की ताईद है, ना उसकी हुकूमत की ताईद है, अकेले उनका अपनी राय कि जी जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए हमें साथ दें हमारा। तो ये वो डिफ्लेक्शंस हैं जिसके जरिए हुकूमत अवामी गज़ब गज़ब को किसी और तरफ लगाना चाहती है। मेरा ख्याल है इसको वो कामयाब नहीं। ठीक सर, बस आखिरी सवाल आपके टाइम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बल्दियाती जो सिंध के निज़ाम पे बड़ी एहतजाज हो रहा है, PTI उसके खिलाफ है, बाकी जमातें भी उसमें ऑन बोर्ड नहीं है, तो उस हवाले से सिंध गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट क्या अपनी पॉलिसी रिव्यू कर सकती है, कोई तब्दीली कर सकती है? उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट फ्लेक्सिबल होती है, जो जायज बातें हैं उसके ऊपर बात करने को तैयार हैं, और हमारे मेंबरान जाके मिलकर भी 2-3 दफा शायद मुलाकातें हुई है कमेटी की। लेकिन अगर हैरानगी की बात तो ये है ना कि जो चीज, जो निजाम PTI सिंध में मांग रही है, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनकी हुकूमतें वहां देने को तैयार नहीं जी, वहां से मुख्तलिफ निजाम दे रहे हैं। जमात इस्लामी वहां वो निजाम मांग रही है, पंजाब में उसकी डिमांड नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में उसकी डिमांड नहीं है। ठीक, ये क्या बात हुई? ये भी कोई तरीका है? अगर सियासी जमातें इसमें संजीदा हो और अपनी नेगेटिविटी इस पे न खेलना चाहती हो, तो फिर उनको चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सूबों के लिए वो एक सा निजाम मांगने की बात करें ना। हाँ, अगर तो PTI पंजाब में वो निजाम दे दे तो फिर PTI की बात में वजन होगा कि जी हमने वो वहां दिया है, आप भी दे।
अगर तो खैबर पख्तूनख्वा में दे दे, या जमात इस्लामी या बाकी जमातें वो मुतालबे करें, या मुस्लिम लीग ये मुतालबा करे या ये बात कहे कि जी हम अगर पंजाब में आ जाएंगे तो हम वो निज़ाम देंगे, फिर भी बात में को वजन आती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब थे। दो तीन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिस पे हमने उनसे बात की, सबसे पहला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो लॉन्ग मार्च है वो कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है, वो कितना उसके हवाले से कितना उसके असरात मरतब होंगे, गवर्नमेंट उससे हिलेगी नहीं हिलेगी, क्योंकि अपोजिशन हमेशा से दावे करती रही है लेकिन हुकूमत ने कभी इन चीज़ों को संजीदा नहीं लिया। आज भी शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये जो पिस्टन और रिंग इनके अपोजिशन के बैठे हुए हैं और वो कोई इफ़ेक्टिव काम नहीं कर सकेंगे। बहरहाल देखना ये है कि क्या ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं, अपोजिशन अपना दावा पूरा करती है या हस्बे रवायत जब चीज़ें आगे बढ़ती हैं, जैसे मैंने कमर ज़मान कायरा साहब से भी पूछा, तो फिर उन्हें पीछे हटना पड़ता है। और इस दफ़ा क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ इंतहाई इम्पॉर्टेंट एनालिस्ट हैं जो कि पूरी दुनिया के हालात पे नज़र रखते हैं और स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से उनकी बड़ी गहरी नज़र है। ब्रसेल्स से इस वक्त हमें मोहम्मद फैसल साहब ने ज्वाइन किया। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सर, बहुत से इंपॉर्टेंट सवालात हैं जिस पे मैं चाहूँगा कि आपका तज्ज़िया हमारे देखने वाले लोगों तक पहुँचे। सबसे पहला जो इस वक्त आज शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर कबल थी जिसमें उन्होंने कहा कि अगर टीटीपी पाकिस्तान के आइन और कानून को मानेगी तो हम उनके साथ बात करेंगे, अदरवाइज़ हम उनको हम कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देते। तो ये जो टीटीपी के साथ एक डायलॉग प्रोसेस था, ये इनिशिएट क्यों हुआ था, इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, और अब हमें लग रहा है कि शायद तहरीक तालिबान की तरफ से कोई ऐसा सच रिस्पॉन्स नहीं है, या उनके जो मास्टर्स हैं इंडियंस जो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो शायद अब नहीं चाहते कि वो किसी सूरत भी टेबल पे बैठे हैं, या उन्हें कोई ज़्यादा माली मावनत शुरू हो गई है। क्या मामला है सर, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और साथ ही जो लाहौर में ब्लास्ट हुआ उसका और ये जो हमारा इस वक्त एक डायलॉग प्रोसेस चल रहा था, इनका कोई कनेक्शन है? देखिए, बहुत अहम चीज़ है, बहुत अहम सवाल है आपका। बुनियादी तौर पर देखें, ये जो इन्होंने टीटीपी के साथ मैं समझता हूँ जो बातचीत शुरू की थी, तो अब ये तो हुकूमत ने ये कहा था कि हमें तालिबान की तरफ से ये कहा गया था, अफगानिस्तान में जो मौजूद तालिबान है, कि आप इनको जो है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर लाएं और नेशनल पाकिस्तान का जो भी सियासी धारा है उसमें लाएं और उनसे बात करें, बकौल ये हुकूमत के जो ये कहती है। अच्छा, अब उसके अंदर अगर उन्होंने ये अफगानिस्तान की जो तालिबान है, अगर उन्होंने हुकूमत को ये कहा था, या अगर इनकी अगर कोई इस तरह की बातचीत हुई थी, तो जाहिर सी बात है फिर हमारी हुकूमत को भी चाहिए था कि फिर तालिबान को या तो गारंटर बनाते, या फिर जो भी अगर मसला था तो उनसे ये बात की जाती है। अगर ये तालिबान जो टीटीपी से बात होगी तो इसमें अगर उनके कोई ऐसे मुतालबात आते हैं जो आईने पाकिस्तान के या पाकिस्तान की सॉवरेंटी के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो उसका क्या होगा। इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, इन्होंने खुद जो है अपने तौर पर बातचीत शुरू की, और जो हमें पता लगा उसमें पता ये लगा कि उनके जो मुतालबात कुछ ऐसे थे जो कि हमारे लिए नाकाबिले कबूल थे। अच्छा, आज शेख रशीद साहब ने ये बात कही कि उन्होंने कहा कि जनाब हम अगर चाहें तो वो आ सकते हैं दोबारा। ये मेरी बात समझ से बाहर है। एक वजीर दाखिला है, आपको जब मालूम है कि वो एक टेररिस्ट तंजीम है, और ये भी कंफर्म हो चुका है कि जो भी लाहौर में जिसकी आपने बात की है उसके अंदर भी इनके हाथ मुलविस होने का है सबूत मिल चुका है। दूसरे उसके अलावा ये कि आपको पता है कराची के अंदर जो सुपर हाईवे है वहाँ पे मेरे पास अभी सबूत भी आ रहे हैं, सॉरी प्रूफ्स आ रहे हैं और वीडियोस तक आई हैं मेरे पास कि वहाँ पे जो हैदराबाद के रास्ते के अंदर जो आपको पता है कुछ रेस्टोरेंट वगैरह हैं हाईवे पर, वहाँ पे जो अफगानी है वहाँ पे सारा टीटीपी के लोग छुपे हुए हैं, वहाँ पे लोगों को अगवा कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं जाने वालों को। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ये बात वजीर दाखिला का कहना है कि हम उनको दावत देते हैं, मेरी समझ से बाहर है। हुकूमत ने जब एक दफा उनको इंगेज किया था तो मैं समझता हूँ कि जब वो बातचीत चल रही थी, जब निगोशिएशन चल रहा था उनके साथ, तो उसी वक्त गवर्नमेंट को चाहिए था कि सिक्योरिटी कि जो जैसे कि इंटरनेशनल सिक्योरिटीज करती हैं, दुनिया की सारी सिक्योरिटीज करती हैं, उनके वेयर अबाउट्स को चेक करना था कि अगर डायलॉग नाकाम हो जा सकते तो आप उनके गिर्द घेरा तंग कर सकें। लेकिन जो आज शेख रशीद साहब का बयान ये आया है उससे तो मुझे लगता है कि शेख रशीद साहब को मजबूर हो गए, जो उन्होंने कहा है कि अगर वो आना चाहे तो हम वेलकम करेंगे, वरना हम लड़ने के लिए, मतलब उनको से कहा जा रहा है कि वो लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, वरना वो ठीक है, आजाद है।
ٹھیک، یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ ملک دشمن عناصر جنہوں نے کسی صورت بھی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے ان کے ساتھ مذاکرات کا عمل ہونا ہی نہیں چاہیے؟ میں اس چیز کے بالکل خلاف ہوں، نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے آپ اپنے اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لچک پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن آپ ٹی ٹی پی کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ جی انہوں نے مطلب جس ڈیمانڈز رکھی اس ڈیمانڈ تو ہم نہیں، اس سیورنٹی جو پاکستان کی ہے، ریاست کا استحکام جو خطرے میں پڑ جائے اس سے بات چیت تو کرنا میں سمجھتا ہوں بیکار ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے سر. بڑا آپ کا اس کے اوپر بڑا واضح موقف آ گیا. دوسری چیز سر جو بہت اہم ہے، جو اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ زیر بحث ہے، نظام کی تبدیلی کے حوالے سے سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، میڈیا پہ مین سٹریم پہ بات ہو رہی ہے، اخبارات بڑے پڑے ہیں. تو ہماری تو سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ایک پارلیمانی نظام چل رہا ہے، اسمبلی ہے، سینٹ ہے، تمام اس کے تقاضے پورے ہیں، تو کس طرح نظام سوئچ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نظام میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، نظام میں ایسے فلاز ہو سکتے ہیں جن کو امپروو کر سکتے ہیں، تو کیا آپ کے پاس اس حوالے سے کیا خبر ہے؟ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس میں کوئی حقیقت کا تعلق ہے یا یہ محض ایک پروپیگنڈا کہہ لیں اس کو، یا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. یہ پاکستان کے اندر دیکھیے، جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ سسٹم تو دیکھیے دنیا میں کوئی بھی سسٹم ہو، چاہے وہ صدارتی ہو یا پارلیمانی ہو، اس میں ایک چیز آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے نیک نیتی اور حب الوطنی کا جذبہ، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور رہی بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدارتی نظام کی طرف اگر ہم جاتے ہیں، اگر گئے تو بھی اس میں پھر ایک چیز بہت ضروری ہوگی کہ ان لوگوں نے یا ان عناصر نے جنہوں نے کہ اس پارلیمانی نظام کو ناکام کیا ہے، کیا ان کا دوبارہ اس کے اندر کوئی شیئر ہوگا؟ اگر یہی اسٹیک ہولڈر اسی صدارتی نظام میں ہوں گے تو غالباً وہ نظام بھی ناکام ہوگا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ شوشہ جو چھوڑا گیا، یہ بیسیکلی شوشہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پس پردہ کچھ کام ہوا ہے اور کام اس پہ ہو رہا ہے. اور اس میں ہمارے جو کچھ دوست ممالک ہیں جی وہ بھی جو پاکستان میں جن کا بڑا کردار ہے، یہ میں آپ کو بڑی اہم خبر دے رہا ہوں، جی وہ بھی پاکستان کے موجودہ نظام کے اوپر اور جو لوگ اس نظام کو چلا رہے ہیں، میری مراد سیاسی عناصر سے ہے. جی آپ نے دیکھا کہ سیاسی جو یہاں پہ معاملات ہیں تمام خاندان چلا رہے ہیں، کچھ فیملیز ہیں جو مطلب جو چلا رہی ہیں، جو خاندان چلا رہے ہیں، اور جو بدعنوانیاں ان کی اب سامنے آئی ہے، تو اس وجہ سے جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں جن کے یہاں پہ انویسٹمنٹ ہے یا جن کے مفادات ہیں، ان کو بھی اب تھوڑے سے سوالیہ نشان ان کے ذہنوں میں آ گئے ہیں. تو لہٰذا تو ان کے فیصل مشورے صاحب کے آپ اوپر کے بھی خیال سے یہ اگر ایسی کوئی بات ہے تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب یہ اس ٹرم میں تو کیسے ہوگی آپ کے خیال سے؟ کیا یہ اگلا الیکشن تو لازمی بات ہے، وہ تو یہی طریقہ کار ہے، اسمبلی ہوگی اور اس طریقے سے ہی ہوگا جو میری سمجھ ہے، لیکن آپ اس پہ تھوڑی سی وضاحت کریے کہ اگر اس طرف جانا بھی ہے تو کیسے جانا ہے؟ بلا شبہ اس کے اندر پرابلمز تو ہوں گی آپ کو، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ 1/3 مطلب اگر آپ اکثریت لے کر آپ آئین کے اندر ترمیم کر سکتے ہیں، کیونکہ آئین کے اندر اگر صدارتی آپ کو 52 بھی تھا، صدر کی وہ پاورز اگر آپ دے دیں اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں. صوبائی جو ہے مطلب ابھی جنوبی پنجاب کی بات ہو رہی ہے، وہ اگر صوبہ بن جاتا ہے اور مزید اگر صوبے بن جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پارلیمانی جو آپ کا موجودہ 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں آپ ترامیم کر کے اپنے کچھ اہداف حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ امپورٹنٹ چیز تھی سر. سر ایک اور چیز جاننا چاہوں گا، اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو گرانے والے ہیں. ایک طرف تو چلے نظام کے گرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ حکومت کو ہی ہم گھر بھیج رہے ہیں. بلاول صاحب نے اپنی ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا، اسی طریقے سے فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کا اپنا ایک پروگرام ہے. آپ اپوزیشن کو کیا دیکھ رہے ہیں؟ گورنمنٹ کا دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں یہ بالکل مجھے بھی لگتا ہے کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ اپوزیشن تقسیم ہے. دیکھیے ساری دنیا کے اندر مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کو پتا ہے ایک ہی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی تقسیم ہے، اپنے اپنے مفادات ہیں اور ہر ایک کی نظر جو ہے اقتدار پر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو مین چیز میں نے آپ کو بتائی وہ یہ کہ ان کے اندر ایک ہے بدعنوانی کا عنصر. وہ بنیادی طور پر ملک کے حوالے سے یہ سنسیئر نہیں ہے، مطلب یہ تو بنیادی طور پر صرف اپنے اپنے مفادات کی جنگ یا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو تحفظ دینے کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کو یہ گرا سکتے ہیں یا ان کی کوئی موومنٹ کامیاب ہوگی. ٹھیک سر، آخری سوال اور یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. پچھلے دنوں وزیر اعظم آزاد کشمیر گئے سعودی عرب کے دورے پہ اور انہیں وہاں رائل اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا گیا، اور آج وہ واپس اسلام آباد پہنچے. بڑا استقبال بھی ہوا، ہزاروں لوگ ایئرپورٹ پہ آئے کشمیری، اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزا اور امید دیکھی کہ سعودی عرب نے ہمارے پی ایم کو ایز اے اسٹیٹ گیسٹ بلایا، تو اٹ مینس کہ ہماری جو
وہاں جب وہ گئے تو ان کو وہاں اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا، تو اس سے لوگوں کی یہ امید وابستہ ہوئی ہے کہ سعودی عرب کشمیر کاز کے حوالے سے بھی کچھ پازیٹیو بات چیت کرنے جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہے؟ اس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس طریقے سے سعودی عرب کے اندر بھی ان کو، سعودی عرب میں جو انہوں نے بات کی تھی اور سعودی عرب سے جو اطلاعات ملی ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا ہے اور وہاں پہ کچھ ایسے ڈائلاگس ہوئے ہیں اور کچھ چیزیں انہوں نے بتائی ہیں کشمیر کے حوالے سے، جس سے کہ سعودی عرب نے پاکستان کا جو اہم مسئلہ ہے جو کشمیر کا، اس کو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو تسلیم کیا ہے اور یہ محسوس کیا ہے سعودی عرب نے کہ واقعی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور علاقے خطے کے اندر یہ معاملہ جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس آئے ہیں تو واپس آنے کے بعد ان کا استقبال ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر پاکستان کا نقطہ نظر کو آپ کسی جگہ اٹھائیں گے اور پاکستان کی اگر سفارتی اور سیاسی سطح پر اگر عالمی سطح پر فتح ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا استقبال یہ ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک، فیصل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ تجزیہ نگار محمد فیصل صاحب موجود تھے برسل سے، جن سے ہم نے یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کی. ان کے پاس بڑی اچھی خبر ہوتی ہے، ان کے جو ذرائع ہیں وہ بڑے اتھینٹک ہوتے ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں تھیں. ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہم نے جو بات کی اور نظام میں تبدیلی کے حوالے سے جو بات کی، تو فیصل صاحب کی خبر بھی بہرحال ہمارے پاس یہی آئی ہے کہ تبدیلی نظام کا صرف شوشہ نہیں ہے، پس پردہ کہانی ضرور ہے. امپلیمنٹ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، کیا ہرڈلز آئیں گی، کتنی آسانی سے ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس وقت جو ملک میں صدارتی نظام کی طرف جانے کی بحث ہے، بہرحال یہ کہیں نہ کہیں پس دیوار اس پہ شاید کسی جگہ کام ہو رہا ہے. ایک شارٹ سا بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پروگرام کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کا یہ سیگمنٹ انتہائی امپورٹنٹ ہے اور اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. 26 جنوری آ رہا ہے جو کہ ہندوستان کا یوم جمہوریہ کہلاتا ہے. اس دن ہندوستان دنیا بھر میں اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے اس پہ اپنی پروجیکشن کرتا ہے. تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہتا ہوں کہ 26 جنوری ہندوستان کا کیوں اس کو ریپبلکن ڈے کیوں کہا جاتا ہے. بیسکلی انڈیا کیونکہ اس سے پہلے ایک 1935 ایکٹ کے تحت اس کا جو نظام تھا، جو گورنمنٹ جو گورننگ ڈاکومنٹ تھا، اس کے تحت چلایا جاتا رہا. تو 26 جنوری کو کیونکہ پہلی دفعہ بیسکلی انڈیا نے اپنا جو کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس کروایا، تو اس کی وجہ سے اور کانسٹیٹیوشن میں جو انہوں نے بات کی کہ ہم ایک سیکولر ملک ہوں گے، ہماری یہ چیزیں ہوں گی، تو وہ اس کو دنیا کے سامنے پروجیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آن گراؤنڈ انڈیا اس میں بری طرح فیل ہو گیا. ہندوستان دنیا بھر میں کہیں بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ وہ ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری ہے. لیکن اس کی فیک پروپیگیشن کے لیے، اپنے نیریٹو کو دنیا کے دماغ میں بٹھانے کے لیے، وہ ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ بنا کے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہیں. لیکن حالات کیا ہیں اس پہ ہم ایک روشنی ڈالتے ہیں کہ کیا بیسکلی انڈیا میں ہوا کیا. کوشش انہوں نے یہ کی کہ 26 جنوری کو وہ ڈیموکریسی ڈے بنا کے یا ریپبلکن ڈے بنا کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکیں. لیکن انفیکٹ ہندوستان میں بھارت اس وقت ایک ہندوتوا کی ایک میجورٹی آ چکی ہے، اس میں بی جے پی سوچ غالب آ چکی ہے. وہاں کسی بھی مائنورٹی کے لیے وہاں کی جو زندگی ہے وہ عذاب ہے. ہندو ایکسٹریمزم اپنی پیک پہ ہے. اور انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا کا خواب تھا کہ ہم ایک انڈین یونین کی طرف جائیں، ایک فیڈریشن کی طرف جائیں، بٹ وہ انفیکٹ ہے نہیں. اس کا اگر بیک گراؤنڈ ہم دیکھیں تو اس وقت بھی جو کشمیر کے جو حالات ہیں، اسی طرح سے ناگالینڈ ایک اسٹیٹ ہے جس کی صورتحال ہے، اور اروناچل پردیش کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اور اسی طرح جو ڈس انٹیگریشن کی پریڈکشن ہے انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا خود کو ایک سو کالڈ سیکولر کنٹری کہہ کے یا خود کو ایک جمہوری کنٹری کہہ کے وہ اپنے آپ کو دنیا کی آنکھوں میں دھول تو جھونک رہا ہے، لیکن حالات اندرونی طور پہ جو نکسل باری موومنٹ ہے جو 1960 اور 1970 کی دہائی میں بڑی پیک پہ رہی، آج بھی موجود ہے. اسی طریقے سے وہاں جو انہوں نے کوٹا سسٹم ایک رکھا ہوا ہے انڈیا کے اندر، جس میں مائنورٹیز کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور جو صورتحال ہے اس سے جو ڈس انٹیگریشن ہے انڈیا کی، اس کے حوالے سے بے شمار پریڈکشنز ہیں. وقت کم ہے جس کے اوپر ہم بعد میں پھر کسی دن آئیں گے، لیکن کیونکہ ہم نے اسی سیگمنٹ میں اپنے مہمان سے بھی بات کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں 47 کے حالات کے اوپر ایک شارٹ سی بات آپ کے سامنے، اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو انڈیا کو دنیا ڈیموکریٹک کنٹری نہیں مان رہی ہے، جو انڈین نیریٹو دنیا میں بلڈ نہیں ہو سکا،
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہندوستان نے طاقت، جبر، ظلم، بربریت کشمیر میں کی، باقی سٹیٹس میں کی، سکھوں کے ساتھ کی، لیکن اس سے بھی بڑی ایک اور ریزن ہے کہ 47 میں جب پارٹیشن ہوئی اور جب مختلف ممالک کا جو بر صغیر میں سٹیٹس تھیں ان کو یہ اختیار تھا کہ یا تو آپ پاکستان کا حصہ بنیں یا تو آپ انڈیا کا حصہ بنیں یا آپ انڈیپینڈنٹ رہیں، لیکن انڈیا وہ اس خطے کا بدقسمت ملک ہے جس نے کسی بھی آپشن کو تسلیم نہیں کیا۔ کشمیر کی بات کریں تو انڈیا نے جو 47 میں جو پارٹیشن فارمولا تھا اور کشمیر کی جو لیجیٹیمیٹ اس وقت کی لیڈرشپ تھی، غازی ملت سردار ابراہیم کی قیادت میں ریزولوشن پاس ہو چکی تھی کہ کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ ہلاک چاہتے ہیں۔ 77% مسلم میجورٹی سٹیٹ تھی اور لوگ پاکستان کے ساتھ ہلاک چاہتے تھے، لیکن ہندوستان نے فورسبلی 27 اکتوبر 1947 کو کشمیر پہ جبری قبضہ کر لیا اور تاحال وہ قبضہ بحال برقرار ہے۔ اسی طرح ریاست جونہ گڑھ کی طرف آئیں تو جونہ گڑھ میں جو نواب آف جونہ گڑھ تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اس ٹائم پہ پاکستان کے ساتھ ہلاک کی بات کی، لیکن ہندوستان نے وہاں بھی جبری طور پہ قبضہ کر لیا اور وہاں بھی عوامی ول اور عوام لوگوں کی اسپائریشنز کے اگینسٹ جا کے انہوں نے ہندوستان نے اس ریاست کو اپنا بنا لیا۔ حیدرآباد کی بات کرتے ہیں۔ حیدرآباد کا جو اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی یا حیدرآباد اسٹیٹ کی جو لیڈرشپ تھی، ان کا یہ خیال تھا کہ اس حیدرآباد اسٹیٹ کو وہ انڈیپینڈنٹ رکھنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ اگین بھارت نے اپنا اس کو بھی فورسبلی آکوپائی کیا، اور اسی طریقے سے گوا کے انیکسیشن پہ اگر آپ جائیں تو گوا میں بھی سیم پریکٹس اپلائی کی گئی، بزور شمشیر، بزور طاقت، بزور بندوق ہندوستان نے وہاں بھی قبضہ کیا۔ تو اب اس سارے سینیریو میں بے شمار دیگر چیزیں بھی ہیں، لیکن کیونکہ شو کا ٹائم کم ہے جس میں چاہوں گا کہ اب ہم اپنے گیسٹ کی طرف آئیں، تو اس سارے سینیریو میں ہندوستان کا جو ریپبلکن ڈے ہے یہ بنانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ پوری دنیا اس کے حوالے سے لکھ چکی ہے، آرٹیکلز ہیں، بکس لکھی جا چکی ہیں، لیکن کیونکہ بھارت ہے اس کا اپنی جگہ ایک ہٹ درمی بھی ہے، دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بھی ہے، تو کشمیری اس دن کو پوری دنیا میں یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ میرے ذرائع کے مطابق اس دفعہ بھی 26 جنوری کو مظفر آباد میں آزاد حکومت کی طرف سے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور دنیا سے وہی مطالبہ کرنے کے لیے کہ ہندوستان جو کہ ہمارے اوپر قابض ہے، جو ہمارے اوپر مظالم ڈال رہا ہے، جو ہمارے گھر جلا رہا ہے، جہاں خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جہاں جینوسائیڈز ہو رہے ہیں، جہاں ماس ان نون گریوز ہیں، جہاں ایکسٹرا جوڈیشل مرڈرز ہیں، جہاں بلیک لاز ہیں، ایسے میں ایک ملک خود کو جمہوری ملک کیسے کہہ سکتا ہے؟ بہرحال اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں پارلیمانی سیکرٹری برائے ایجوکیشن محترمہ تقدیس گیلانی صاحبہ، جن سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے، جو ممبر ہیں لیجسلیٹو اسمبلی آزاد کشمیر کی۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گا کہ 26 جنوری کے حوالے سے اے جے کے گورنمنٹ مظفر آباد میں کیا سرگرمی کر رہی ہے اور اس کا مین آبجیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں جی، 26 جنوری ہمارے لیے ایک امپورٹنٹ دن ہے۔ اس میں ہم پوری دنیا کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے ڈیموکریسی کی باتیں کرتا ہے، اور کشمیری اس کو ڈیموکریسی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی بھی ایسی جمہوری روایت جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ انڈیا اس کے اوپر پورا نہیں اترتا، اس کے بیلیجرنٹ ہیجومینک جو ڈیزائنز ہیں اسے پوری دنیا آگاہ ہے۔ جس طریقے سے اس نے ہمارے بچوں کے اوپر، ہماری خواتین کے اوپر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری سوچ کے اوپر جو ظلم کیا، ہمارے جو بنیادی حق ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں دیا، اور اس کے لیے ہماری سوسائٹی کا کوئی طبقہ ایسا نہیں، چاہے وہ خواتین ہیں یا بچے ہیں، جو باہر نہیں نکلے۔ اور 26 جنوری کو بھی ایک بہت بڑا جو مظاہرہ ہے، یہ 26 جنوری کو آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ہوگا، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کے مختلف جگہوں پہ کشمیری جو ہے اس کو یوم سیاہ کی طرح منائیں گے۔ اور ہم پوری دنیا کو اس نیریٹو کو، جو انڈین جو لابی ہے جس طرح سے وہ پورٹرے کرتی ہے، اپنے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرتی ہے، تو آج میڈیا کے اس دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو لوگوں کی آواز ہے یہ پوری دنیا سنے اور اس چیز کو جانے کہ کشمیری جو ہے یہ اس فیصلے کو نہیں مانتے، اور آج تک جو پہلے دن سے ہمارا سٹانس تھا ہم اس کے اوپر آج بھی کھڑے ہیں۔ اور جس طریقے سے انہوں نے پلیبیسائٹ کی بات کی تھی، جس طرح سے انہوں نے ہمارے حقوق کی خود بات کی تھی، اور ان کے اپنے ہی لیڈر نے یہ کہا تھا کہ وی ڈونٹ بلیو ان فورسڈ میرجز اینڈ فورسڈ یونین، یہ نہرو کے الفاظ سے بعد میں ان کی نیت بدل گئی، اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے جمہوریت کا جو ڈھونگ یہ جو رچا رہے ہیں، کشمیری اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے جتنے بلیک لاز ہیں، جتنے میس گریوز کے ایشوز ہیں، جتنے پیلٹ گنز ہیں جو کہ جانوروں کے اوپر بھی الاؤڈ نہیں ہے،
وہ ہمارے کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کیا, جس طرح ہماری بہنوں کی بے حرمتی کی ہے, جس طرح ان کو سائیکولوجیکل ٹرامے سے کیا, اور ہماری جو اس وقت تیسری نسل ہے جو ایک جو کشمیر کی یونیورسٹی تھی وہ مشہور تھی علم و ادب کے لیے, اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ تیسری دہائی جا رہی ہے کہ آپ سوچیں کہ جو بچے انڈر دا شیڈو آف گن گرو کر رہے ہیں, جہاں پہ اکنامک بلاکیڈ ہوا ہے, جہاں پہ لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے فریڈم کے تحت کوئی بھی کام کر سکے, کسی طرح سے کسی سے مل سکیں, تو کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں آج 21ویں صدی کے دور میں, جہاں پہ آپ کو وہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں, جہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, ہمارے طالب علموں سے وہ سہولت چھین لی جاتی ہے, ہمارے بچوں کو دوائیاں اویلیبل نہیں ہیں, ہماری خواتین کو تحفظ نہیں ہے, تو ہم اس کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم عبدالقیوم نیازی صاحب کا یہ بہت احسن قدم ہے کہ انہوں نے ہر طبقے اور ہر شہر اور ہر گلی میں اس احتجاج کو منانے کا فیصلہ کیا ہے, اور 26 جنوری کو جو پروگرام ہمارا مظفر آباد میں ہو رہا ہے, انشاءاللہ اس میں ایک تاریخ ساز شرکت ہوگی, جس میں آل سیگمنٹس آف سوسائٹی انکلوڈنگ سول سوسائٹی, ویمن, چلڈرن, اور جو ایک عام کشمیری ہے جو کہ اس کے خلاف ہے, اور وہ اپنا رد عمل انشاءاللہ شو کرنے کے لیے سڑکوں کے اوپر آئیں گے. ٹھیک, بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. بس ایک چیز اور آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جینوسائیڈ واچ نے بھی اس معاملے پہ بات کی کہ ہندوستان میں مائنورٹیز کی نسل کشی ہو رہی ہے, اسی طریقے سے کشمیر کے حوالے سے بھی اسپیشلی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی ہے, بات کرنا شروع کی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کتنا ایک آپ ایز بینگ اے کشمیری لیڈر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی حوصلہ افزا ہے کشمیریوں کے لیے؟ یا جیسے ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر قیوم نیازی صاحب کو وہاں سعودی عرب میں رائل گیسٹ کا درجہ دیا گیا, یہ بھی ایک طرح سے جو ماہرین کہتے ہیں کہ ایک بڑا ڈپلومیٹک سگنل ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی. تو اس سارے سنیریو میں امید کتنی ہے؟ ایک طرف بھارتی مظالم ہیں, جبر ہے, استحصال ہے, جیلیں ہیں, قید و بند ہے, لیکن دوسری طرف ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ دنیا میں بھی کہیں تھوڑا بہت یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ شاید کشمیر کا جو بھارت کا جو بھیانک چہرہ وہ شاید اب دنیا کے سامنے آ رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی, اس سے پہلے بھی جو وہاں کے کشمیر کے سکھ ہیں اور انڈیا میں جتنی منارٹیز ہیں, کرسچنز بھی, وہ ان کے مظالم کا شکار رہے ہیں, اور وہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آواز بھی بلند کرتے رہے. جو بیسٹ پارٹ آف اٹ از کہ OIC نے کشمیر کی لیڈرشپ کو ریکگنائز کیا تھا, اور انہوں نے پہلے بھی ہمیں ایز اے اسپیشل اسٹیٹس آبزرور اسٹیٹس ہمیں دیا تھا, اور ابھی بھی جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو انہوں نے پذیرائی دی ہے ایز اے اسپیشل گیسٹ, انہوں نے ڈکلیئر کیا, ظاہر ہے ان کو ہیڈ آف اسٹیٹ تسلیم کر کے تو ان کو وہ اسٹیٹس دیا گیا ہے. آئی تھنک دس از آلسو ویری پازیٹیو نوٹ فار کشمیریز کہ ایٹ لیسٹ کسی کو یہ معلوم ہے کہ ایک خطہ ہے موجود جس کا بھی حل باقی ہے, جس کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کو ایڈریس کرنا باقی ہے. اور اگر یہ ریئلائزیشن ہمیں عرب کنٹریز کی طرف سے آتی ہے تو آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو نوٹ. اور جو انڈین جو ان کا مائنورٹیز کا ایشو ہے وہ تو بہت پرانا ہے, وہ تو شروع سے ہی جو ان کی ہندوتوا جو پالیسی تھی, آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اسٹارٹ آف جب پارٹیشن ہوئی تھی تو تب سے ایگزسٹ کر رہی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ اس کو کسی نہ کسی صورت میں بڑھائے رکھا ہے. اور ان کے اپنے مائنورٹیز تو چھوڑیں, جو چھوٹی ذات کے ہندو ہیں وہاں پہ شوگر ہیں, جو جس طریقے سے ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک رکھا جاتا ہے جی. اور وہ یہی وجہ ہے کہ ان کو بھی اپنے جو لیڈرشپ ہے یا جو جس کو جمہوریت کہتے ہیں ان کو وہاں کے لوگوں سے, ان کے اپنی رعایا کو, ان کے اپنے عوام کو شکایت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے کہ ہم اس موقع کے اوپر, جبکہ دنیا ہمیں پازیٹیولی لے رہی ہے, ہماری لیڈرشپ کو ریکگنائز کر رہی ہے, ان کو آنر کر رہی ہے, تو جہاں وہ ان کو آنر کر رہی ہے تو وہ ہماری بات بھی سننے کو تیار ہوں گے. یہ ایک چیزیں اسٹیپ وائز ہوتی ہیں. آئی تھنک دس از دا فرسٹ اسٹیپ by acknowledgement of the leadership. If you are acknowledged as a leader of Kashmir, then you can move forward also. اس کے بعد اگلا جو اسٹیپ یہ ہے کہ ہمارا انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اس میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہماری PTI کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم
جو ہے انشاءاللہ بہت جلد وفود کی صورت میں اس کو کنونشنل اور ان کنونشنل فورمز پہ ہم یہ لے کے جائیں گے اور اس بھارتی جو پروپیگنڈا ہے اس کو بے نقاب کریں گے کہ کس طرح سے وہ اپنے جھوٹ کو نصف صدی سے زیادہ لوگوں کو اصل حقائق سے جو ہے وہ چھپائے رکھا ہے انہوں نے. اور اب یہ کہ سورج طلوع ہو چکا ہے. آج کے اس میڈیا کے دور میں حقائق اور چیزیں دیر تک نہیں چھپائی جا سکتی اور انشاءاللہ ہماری جو اس وقت سول سوسائٹی بڑی بیدار ہے, ہماری لیڈرشپ بہت ایبل ہے اور اگر ہم اس میڈیا کے دور میں یہ جو میڈیا وارفیئر ہے اس میں انشاءاللہ کشمیری ہمارے جو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو پچھلا ایونٹ 5 جنوری کا بھی کیا تھا اس پہ بھی ہمیں بہت لوگوں نے اچھا ریسپانس دیا, ہمارے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کیا. اور اب یہ جو جنگ ہے یہ اس کو ہم پوری دنیا میں بے نقاب کر کے رہیں گے کیونکہ ہمیں اپنا حق چاہیے اور ہم اس علاقے میں پیس چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں وہ سکون کی نیند سے سوئیں اور ان کی لائف میں آسانیاں پیدا ہوں. بہت بہت شکریہ تقدیس گیلانی صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا. آج کے پروگرام میں ہم نے مختلف جو چیزیں تھیں ان کے اوپر ڈسکشن کی اور اوورال ملک کے سیاسی سینیریو کو بھی ڈسکس کیا اور اسی طرح سے جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہیں یا پاکستان میں جیسے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ تھا اس پہ ہمارے ساتھ فیصل صاحب تھے, انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. اور 26 جنوری کو آزاد حکومت کی طرف سے جو مظفر آباد میں ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے یہ بھی ایک اہم معاملہ تھا جس پہ ہم نے تقدیس گیلانی صاحبہ سے بات کی. ناظرین آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.